السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ جمعہ پڑھیے، جن علماء کرام پر آپ کو اعتماد ہے انہی کے مسائل پر اعتماد کرتے ہوئے جمعہ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں اور مسلمان بھائیوں، ایک مختصر سا پیغام موجودہ صورتحال کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جمعے کا قیام جہاں جہاں واجب ہے وہاں پر جمعے کا قائم کرنا واجبات میں سے ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں حکومت پاکستان کی وجہ سے یا دیگر جن ممالک میں پابندیاں عائد ہے، اجتماعات کی شکل میں احتیاطی تدابیر ہیں، اور بالکل ان کی اطاعت بھی ضروریات میں سے ہے کہ اپنے ملک کی، اپنی ریاست کی ایسی پابندیاں، ایسے آئین جو شریعت سے متصادم نہ ہوں، فقہی مسئلہ ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارے تحفظ کے لیے ہے، تو اب جمعے میں اتنے بڑے مجمع کا اکٹھا ہونا احتیاط کے خلاف ہے، تو پابندی ہے۔ اسی وجہ سے موجودہ صورتحال میں بڑے اجتماع سے بچنے کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں اب اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنی بیٹھکوں پر، اور اسی طریقے سے اپنے گھروں میں، یا جن کو اللہ پاک نے بنگلے دیے ہوئے تو وہ اپنے بنگلوں میں جمعے کا قیام کریں۔ اب جمعے کے قیام کے لیے اتنے خطباء اور اتنے بڑے علماء کا ملنا مشکل ہوتا ہے، تو بھائی جمعے کا قیام کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کہ اس کو ایک اتنا بڑا مشکل کام بنا دیا جائے کہ میں جمعہ نہیں پڑھا سکتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور ہر مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے جمعہ پڑھا سکتا ہے۔ چند چیزیں ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو جمعے کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ جمعے کا قائم کرنا بہت ہی آسان ہے، آسان سا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ایمان یقین کی کوئی بھی اچھی باتیں جو آپ کو یاد ہوں، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ کے، احادیث مبارکہ کو عربی میں پڑھ کے بیان کریں۔ آپ کو ترجمے آتے ہیں، ترجمے پڑھیں۔ 2 منٹ 3 منٹ جتنا آپ کو آسانی سے آپ بات کر سکیں اعتماد کے ساتھ، اچھی باتیں، مسائل جو بھی آپ سمجھتے ہیں، آگے آپ کے 4-5 بندے یا 100 بندہ، جتنا ہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کے سامنے وہ باتیں بیان کریں۔ پھر اس کے بعد آذان دیں، جس کو اذان ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر خطبے کے لیے کھڑے ہوں، خطبہ دیں۔ خطبہ کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے 3 دفعہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ آپ کا خطبہ ہو گیا۔ لیکن مزید بہتری کے لیے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے آپ کو آخری 10 صورتیں تو یاد ہی ہیں، تو آپ نے کہہ دیا کوئی ایک صورت پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر بیٹھ جائیں، یہ آپ کا خطبہ اولیٰ ہو گیا۔ دوسرے خطبے کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں۔ جو ہمارے خطباء دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہی خطبہ آپ دیں، نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اما بعد بھی نہیں آتا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خطبہ ثانی ہو گیا آپ کا۔ صفحے بنا کر امام صاحب آگے ہو جائیں، باقی صف میں 3 حضرات 4 حضرات جتنے بھی ہوں پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ نماز کا قیام کریں جیسے نماز جمعہ پڑھاتے ہیں، جہرن نماز پڑھیں، 2 رکعتوں میں 2 صورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں جو بھی آپ کو آتی ہیں، اس کے بعد پھر دعا کریں، آپ کا جمعہ ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے بعد پوری امت کے لیے رو کے دعا مانگیں، خصوصاً اس وبا سے بچاؤ کے لیے۔ ہمارے باقی جو ملک کو حالات درپیش ہیں، مہنگائی کے حالات ہیں، مختلف حالات ہیں، اس کے لیے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں۔ اللہ کریم سے دعا امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے اس جمعے کو قبول فرما لیں گے، اور آپ